آج بیف گولا کباب بناتے ہیں. بہت مزے کے بنتے ہیں اور بہت اچھے لگتے ہیں پراٹھے کے ساتھ, سیلڈ کے ساتھ اور چٹنی کے ساتھ. دیکھیں میں نے اس کے سارے انگریڈینٹس یہاں لکھ دیے ہیں, اردو میں بھی لکھے ہیں. آئی ہوپ کہ یہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گا. اب ہم جو ہے جتنا اس کا ہرا مسالہ ہے وہ سارا ہم جو ہے گرائنڈ کر لیں گے, جس میں لہسن ہے, ادرک ہے, ان کو ہم گرائنڈ کریں گے. پھر اس میں ہم ہری مرچی ڈالیں گے. ہری مرچی بھی ہم آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیں گے. پپیتا جو ہے وہ میں نے پسا ہوا لیا ہے, وہ تقریباً 1 ٹیبل اسپون ہے. ہرا دھنیا ہے 1 بنچ نارمل سائز کا, اور لائک اس میں پودینہ ہے, وہ میں نے آدھی گڈی لیا ہے, وہ بھی نارمل گڈی تھی. اینڈ اس کے اندر جو میں لے رہی ہوں, کیونکہ قیمہ ہم جو لیں گے اس کے اندر 2 کلو قیمہ استعمال کر رہے ہیں, تو فرائیڈ انین میں نے 4 ٹیبل اسپون لی ہے. اور لیمن جوس ہے اس کے اندر تقریباً 6 ٹیبل اسپون کے قریب. ان سب چیزوں کو ہم اچھی طریقے سے گرائنڈ کر لیں گے, اور پھر ہم اس کو جو ہے قیمے کے اندر ایڈ کر کے ہمیں آگے قیمہ بھی جو ہے بہت اچھی طریقے سے چاپرائز کرنا ہے. کیونکہ یہ قیمہ جو میں نے لیا ہے اس کے اندر میں نے جو ہے, جیسے اگر 2 کلو قیمہ ہے تو اس میں میں نے 1 پاؤ یعنی کہ 250 گرامز جو ہے وہ کڈنی فیٹ جو ہوتا ہے اس کو ایڈ کروایا ہے. اس لیے میں اس کے اندر گھی نہیں ڈالوں گی بالکل بھی. اب ہم اس کے اندر ڈرائی انگریڈینٹس ڈالیں گے, جس کے اندر جو ہے وہ روسٹ کیا ہے میں نے بیسن کو. یہ ہمارے پاس 4 ٹیبل اسپون روسٹڈ بیسن ہے, جس کو گرام فلور بھی کہتے ہیں. یہ جو ہے انین پاؤڈر ہے. اگر آپ کے پاس انین پاؤڈر نہ ہو تو آپ اس کے اندر پیاز کو چاپ کر کے اور اس کا پانی ہٹا دیجیے گا, وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں. نمک ڈالا ہے میں نے, لال مرچی ڈالی ہے, گرم مسالہ ڈال رہی ہوں میں اس کے اندر, اور ان سب چیزوں کو ہم مکس کریں گے. یہ میں نے جو ہے سیخ کباب مسالہ اس کے اندر ایڈ کیا ہے, یہ آپشنل ہے. اس کے اندر آپ یا تو تندوری مسالہ ایڈ کر دیں یا آپ سیخ کباب مسالہ 3 ٹیبل اسپون کے قریب ایڈ کریں تو اچھا آتا ہے. اگر آپ کے پاس گھر میں اویلیبل ہو تو آپ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں. اس میں الائچی پاؤڈر بھی ڈالا ہے میں نے, اور الائچی پاؤڈر ڈالنے کے بعد اس کے اندر ہرا مسالہ ڈالا ہے. اس کو میں ہاتھ سے مکس کر لوں گی اور پھر میں اس کو مزید چاپرائز کروں گی تاکہ سارے مسالے جو ہے وہ ایک دم بیلنس ہو جائیں. اب اس کو میں چاپرائز کروں گی, اور اتنا چاپر کہ یہ اچھی طریقے سے سب یکجان ہو جائیں, اور اس طرح ہمارا قیمہ ہو جائے گا انشاءاللہ. اور اب اس کو کلنگ لگا کے میں 3 سے 4 گھنٹے کے لیے یا اوور نائٹ بھی آپ چھوڑ سکتے ہیں. جتنی دیر اس کو چھوڑیں گے اتنی ہی اچھی میرینیشن ہوتی ہے. اب میں نے ان کو اسکیورز پہ لگا لیا ہے, یعنی کہ سیخوں پہ لگا لیا ہے, اور اس کو میں باربیکیو کروں گی. اب اس کو ہم باربیکیو کر رہے ہیں. باربیکیو کا جو فلیم ہے وہ آپ لوگوں نے نارمل رکھنا ہے, بہت ہائی فلیم نہیں ہونا چاہیے, اور اس میں ورنہ ہمارے کباب جل جاتے ہیں. اوور کوک نہیں کرنا ہے. 6 منٹس بہت ہوتے ہیں ایک سائڈ کے لیے. پھر اس کو آپ ٹرن کرتے رہیے, اینڈ کیپ آن ٹرننگ اٹ, کہ تاکہ یہ کہ سب جگہ سے برابر طریقے سے پک جائیں. یہ بہت مزے کے بنتے ہیں. آپ یہ سیخ کباب کی فیملی ہے, یہ سارے کباب ایک دوسرے سے ریلیٹ کرتے ہیں. اچھا, اب آپ نے اس کو جو ہے کباب کو پراٹھے کے ساتھ اور گرین جو سیلڈ ہوتی ہے اس کے ساتھ, چٹنی کے ساتھ, ان سب چیزوں کے ساتھ سرو کرنا ہے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیو. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.